یہ مکہ ہے، مگر خوشیوں والا مکہ نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو عظیم سہاروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفا کی پہچان اب دنیا میں نہیں، ابو طالب حفاظت کی دیوار وہ بھی چلے گئے۔ یہ سال تاریخ میں عام الحزن کہلاتا ہے، غم کا سال۔ مکہ والوں کے ظلم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی بستی کی طرف رخ کیا، طائف۔ ساتھ تھے وفادار صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، دل زخمی مگر امید زندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہ دولت مانگی نہ حکومت، صرف ایک پیغام دیا، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن جواب میں ہنسی اڑائی گئی، تمسخر کیا گیا اور کہا گیا، کیا اللہ کو تم ہی ملے تھے؟ انہوں نے صرف انکار پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں اور غلاموں کو اکسا دیا، اور پھر شروع ہوا ظلم کا وہ منظر جس پر آسمان بھی رو پڑا۔ پتھر برسنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لڑکھڑانے لگے، خون مبارک جوتوں میں بھر گیا۔ حضرت زید اپنے جسم کو ڈھال بناتے رہے، وہ خود زخمی ہوئے مگر رسول کو بچاتے رہے۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، جسم زخمی، دل غمگین، مگر زبان پر شکایت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ جبریل حاضر ہوئے، ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر طائف کو کچل دوں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ یہ انتقام کا نہیں، رحمت کا فیصلہ تھا۔ جنہوں نے پتھر مارے تھے، وقت گزرا، انہی کی نسلوں سے مسلمان پیدا ہوئے۔ یہ طائف تھا، شکست نہیں، صبر کی معراج۔ یہ سکھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انتقام نہیں، ہدایت تھی۔